السلام علیکم ناظرین، 3 میں آپ کو خوش آمدید۔ ناظرین، ایک خبر انصار عباسی صاحب نے دی ہے اور خود یہ خبر چلوائی گئی ہے۔ خبر یہ ہے کہ کچھ امریکن ڈاکٹرز جو ہیں وہ عمران خان سے ملنے کے لیے آئے ہیں، پاکستان میں موجود ہیں، ان کی کوئی ملاقاتیں ہو رہی ہیں، بیک ڈور وہ کچھ چیزیں معاملات طے کر رہے ہیں، اور یہ خبر انصار عباسی صاحب نے دی۔ اور اس خبر کی صداقت کیا ہے، اس میں حقیقت کیا ہے، اور یہ کہانی کیوں چلائی جا رہی ہے، اس کی پوری جو تحقیق ہے وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ آج اسد چودھری صاحب نے بھی اور زبیر علی خان صاحب نے بھی اس کے اوپر بڑا کام کیا، کافی لوگوں سے انہوں نے گفتگو بھی کی، مختلف چیزیں سامنے آئی ہیں۔ اس خبر کی ضرورت کیوں پیش آئی، اور یہ خبر آبویسلی جھوٹی خبر ہے، یہ کیوں چلائی گئی، اور اس خبر کے سہارے پی ٹی آئی کی قیادت کو کیا کہا جا رہا ہے، اس ساری چیز کے اوپر تفصیلاً ہم آپ کے سامنے گفتگو کریں گے۔ اور اوور آل جو اس وقت عمران خان کے ساتھ انگیجمنٹ والا معاملہ ہے، جو پس پردہ بات چیت ہے، جو سامنے بات چیت ہے، علیمہ خان کا کل کے بیان کے بعد جو صورتحال ہے اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے، لیکن اسپیسیفکلی اس کے اوپر جو انصار عباسی صاحب نے خبر دی، اور نارملی آپ کو پتہ ہے کہ جو بھی پلان بنتا ہے وہ ان کے ذریعے، خبر کے ذریعے سامنے آتا ہے، اور اس میں کوئی کبھی، اور یہ بھی بڑی اس میں آپ کوئنسیڈنس سمجھ لیں کہ یہ واحد صحافی ہیں جو خود ہی خبر دیتے ہیں، پھر اگلے دن خود ہی تردید کر دیتے ہیں۔ عمران خان کے حوالے سے انہوں نے خبر دی، پھر اگلے دن کہا نہیں جی ایسی کوئی بات نہیں ہوئی ہے۔ تو اس کی حقیقت ذرا آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ تو کس سے میں سٹارٹ کروں گی؟ آپ دونوں بھی ماشاء اللہ صاحب سے شروع کریں جی۔ زبیر صاحب آپ آغاز کریں اور بتائیں کہ یہ کیا کہانی ہے۔ دیکھیں یہ جو کیا جھوٹی خبر دینے سے کوئی اللہ کے عذاب کو تو دعوت نہیں دی جاتی، کیونکہ انہوں نے اگلے دن بات کی نہیں، وہ صرف فحاشی اور یعنی اور جو ناچ گانے سے ہے اس سے خطرہ پہنچتا ہے، باقی تو آپ جھوٹ پھیلائیں، کسی کے ترجمان بنے، جو مرضی کریں، وہ تو پھر جنگ کا حصہ ہے۔ ہاں، میں ناظرین کے لیے صرف بتا دوں کہ انصار عباسی صاحب نے 2 دن پہلے یہ ٹویٹ کیا اور یہ کہا کہ پی ایس ایل فائنل کے دوران جو ناچ گانا ہوا تھا اس سے ہم نے اللہ کی ناراضگی کی دعوت دی ہے، اور یہ بڑی خطرناک چیز ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے۔ تو لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اور پتہ نہیں کیا کیا ہے اس کے اوپر ان کو جو دی نیوز میں انویسٹیگیشن سیل کے نام کے بنیاد کے اوپر چل رہا ہے سارا جھوٹ کا پلندہ، ان کے اور ان کے جو شاگرد ہیں عمر چیمہ صاحب، انہوں نے بھی جو جینٹری بیچ ایک سرمایہ کار آئے تھے، انہوں نے بلوچستان میں ٹرمپ ٹاور بنا دیا تھا، تو ابھی وہ ٹرمپ ٹاور بھی نظر نہیں آیا۔ یہ لوگوں کو فتوے تو دیتے ہیں، لوگوں کو کہتے ہیں کہ اس جو ہے نا فحاشی اور ریانی سے اللہ کا عذاب آتا ہے۔ ٹھیک ہے، فحاشی اور ریانی بھی اچھی بات نہیں ہے، ہم اس کو بھی پروموٹ نہیں کرتے، لیکن ساتھ میں بات یہ ہے کہ آپ جھوٹ کو پھیلانے میں سب سے بڑے سہولت کار ہیں۔ اور اس دانشور کے بارے میں اللہ کا کیا حکم ہے جو کہ ظالم کا ساتھ دیتا ہے، وہ میرے خیال سے اس طوائف سے لاکھ درجے نیچے ہوگا، بلکہ طوائف جو ہے لاکھ درجے بہتر ہوگی اس سے، جو دانشور جھوٹ بولتا ہے، اپنے قلم کو فروخت کرتا ہے۔ اور کیونکہ طوائف تو جسم بیچتی ہے، مجبور ہوتی ہے، لیکن یہ ان کی کیا مجبوریاں ہیں کہ یہ اپنے قلم کو بیچ دیتے ہیں۔ خیر، انہوں نے جو خبر دی، پہلے انہوں نے کہا جی کچھ ڈاکٹر آئے ہوئے ہیں، ملاقات ہو جائے گی، پھر انہوں نے یہ کہا آج کی خبر ہے کہ ڈاکٹرز آنے کا کوئی امکان ہے۔ میں تو خیر پوری خبر بھی ان کی نہیں پڑھتا، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ وہ جھوٹ کا پلندہ ہوتا ہے، صرف ان کی ہیڈ لائن پڑھ لیتے ہیں، انٹرو پڑھ لیتے ہیں، کہانی سمجھ آ جاتی ہے کہ باقی آگے انہوں نے آئی بی نے کیا فیڈ کی ہوگی ان کو، یا کون سی ایجنسی نے ان کو کیا فیڈ دی ہوگی۔ اینی ویز، وہ جو ان کی خبر ہے، انصار عباسی صاحب ڈاکٹرز کے نام بتا دیں کہ کون سے ڈاکٹر آئے ہوئے ہیں۔ جو پچھلے دفعہ ڈاکٹر آئے تھے جن کی ملاقات بڑی اہم شخصیت سے راولپنڈی میں ہوئی تھی، اور پھر وہ عمران خان سے ملاقات کرنے کی بھی خواہش مند تھے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ملاقات ہو بھی گئی تھی اسلام آباد میں۔ وہ 4 لوگ تھے، جن میں 3 ڈاکٹر تھے اور ایک جو ہے نا وہ بزنس مین تھے، تنویر احمد صاحب۔ اور جو 3 ڈاکٹر ہیں ان میں ایک ڈاکٹر منیر ہے، ایک خاتون ڈاکٹر ہے ڈاکٹر سائرہ بلال ان کا نام ہے، ایک جو تیسرے ڈاکٹر ہیں وہ ڈینٹسٹ ہے، ڈاکٹر ملک عثمان ان کا نام ہے۔ یہ وہی ڈاکٹر ہیں جنہوں نے ساری کمپین جو ہے اس سے پہلے بھی لانچ کی ہوئی تھی، اور واشنگٹن ڈی سی میں اور باقی اسٹیٹس کے اندر ہے۔ پاک پیک، یہ پاک پیک والے ہیں نا۔ اب ان ڈاکٹرز کے بارے میں یہ جو 4 لوگ ہیں، تنویر صاحب کو تو سائڈ پہ کرتے ہیں، وہ تو تمغہ لے چکے ہیں، وہ تو ان کے پیارے ہو چکے ہیں نا، وہ آئیں یا نہ آئیں اس سے تو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ پیسے بھی دیے انہوں نے، ہاں وہ تو تمغے لیتے ہیں، ساری چیزیں ہیں، ان کو تو چھوڑ دیں، ان کا تو پاک پیک سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے نا۔ اصل معاملہ تو پاک پیک ہے، جو ڈاکٹر فزیشین جو اکٹھے ہوئے ہیں سارے، اصل معاملہ تو وہ ہے۔ پاک پیک کا کوئی بھی نمائندہ اس وقت پاکستان میں موجود نہیں ہے۔ یہ ان ڈاکٹرز کی جو بات کر رہے ہیں جو ایکٹیو ہوں،
اب پتہ نہیں کوئی جینٹری بیج قسم کا جو ڈونلڈ ٹرمپ کا دوست بھی انہوں نے بنا دیا تھا اس طرح کوئی ڈاکٹر لا کے بٹھا دیا. ہاں بٹھا دے تو ہم تو کہیں نہیں کہہ سکتے یہ اپارا مارکیٹ سے کوئی ہومیوپیتھک ڈاکٹر لے آئے اور کہیں یہ بھی ڈاکٹر ہے جی. جینٹری بیج بھی آیا تھا نا ایک سرمایہ کار, بہت سارے اوورسیز بھی آئے تھے. وہ ایک یورپ سے ایک دوست آئے تھے جس کے بارے میں سچوت صاحب کی بڑی کہانیاں سناتے ہیں. خیر وہ کبھی آن ایئر بھی سنا دیں تو ہماری تو یہی خواہش ہے کہ یہ سنا دیں. اچھا وہ جو ڈاکٹر ہیں ان تینوں ڈاکٹر میں سے تینوں کے تین اس وقت امریکہ میں موجود ہیں. اچھا ایک فلوریڈا میں موجود ہے, 2 ڈاکٹر واشنگٹن ڈی سی میں موجود ہیں. کل بھی اور آج بھی وہ کلینک کے اندر اپنے مریضوں کا معائنہ کر رہے تھے. سارا بھائی صاحب پتہ نہیں کون سے ڈاکٹر, ایک ڈاکٹر ڈینٹسٹ ہے, انہوں نے کل بھی اپنے مریضوں کے دانتوں کا معائنہ کیا ہے. دوسرے ڈاکٹر جو ہے نا وہ ریمیٹولوجسٹ ہے, وہ کوئی نیز اور جوائنٹس کے جو ہے نا وہ اسپیشلسٹ ہیں, وہ بھی اسی طریقے سے گوڈے گٹے لوگوں کے ٹھیک کر رہے ہیں. وہاں پہ کوئی ڈاکٹر اس وقت پاکستان میں موجود نہیں ہے. اگر انصار بھائی صاحب کہتے ہیں کیونکہ ڈاکٹر ہے پاک پیک کا نمائندہ, ویسے تو ڈاکٹر بہت ہے نا امریکہ سے, کوئی جس طرح وہ ماموں کا بیٹا کامران سعودی عرب سے آیا تھا اس طرح کوئی ڈاکٹر آ جائے. اصل میں یہ پاک پیک کا نمائندہ ہے, وہ اگر یہاں پر موجود ہے تو بتا دیں اور ان کا نام بتا دیں. اچھا اس سے جو بڑی چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ چلیں خبر تو آ گئی نا, اب آپ سمجھیں کہ چلیں گمراہ کرنے کے لیے یہ جو بھی اس کا معاملہ ہے, لیکن اس خبر کا دینے کا مقصد جو ہے وہ بیسکلی جو اس وقت پی ٹی آئی تیاری کر رہی ہے اپنی احتجاجی تحریک کے حوالے سے, اس میں کنفیوژن پیدا کرنا ہے. اور کچھ اطلاعات یہ بھی ہیں کہ پی ٹی آئی کے لوگوں تک یہ اس کا پہنچانا مقصود ہے کہ یار بات چیت بیک اینڈ پہ ہو رہی ہے, ڈاکٹرز کوشش کر رہے ہیں, کوئی اور چیزیں اس طرح چل رہی ہیں جس کی وجہ سے اگر وہ کامیاب ہو جاتی ہیں تو پھر ہمیں تھوڑا سا مؤخر کر دینی چاہیے تحریک. اور ہر دفعہ اس طرح کی گفتگو ہوتی بھی ہے تو کہیں نہ کہیں کسی سطح پہ یہ گفتگو بھی ہو رہی ہے, اور پی ٹی آئی کے لوگوں کو اندر سے اپنی جو اہم لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ابھی ذرا حوصلہ رکھیں, ڈاکٹر آئے ہوئے ہیں اور ڈاکٹر بات چیت کریں گے, کوئی معاملہ نکل آئے گا. مقصد یہی ہے کہ یہ تحریک والا معاملہ کس طرح اس کو آگے لے کے جایا جائے. اور دوسرا جیسے کل میں نے بات کی تھی کہ علیمہ خان صاحبہ کو مینیج کر لیا جائے. جو سب آپ نے اوور آل اس کے اوپر آج سارا دن کیونکہ جو کام کیا ذرا تفصیل سے بتائیں. تھینک یو رضوان بھائی. مشہور تو انصار عباسی صاحب سے متعلق یہی ہے کہ وہ پاکستان کے ایک بڑے تحقیقاتی صحافی ہیں, اور میں بڑی رسپیکٹ ادب ان کا کرتا ہوں اور ان کی خبریں پڑھتا رہا, یقین بھی کرتا رہا. لیکن پچھلے کچھ عرصے سے جب میں نے خود یعنی جتنی کا ہماری اوقات ہے اس حساب سے کام کرنا شروع کیا تو بڑے اوائل میں بڑے چھوٹے چھوٹے لیول کے اوپر ہی پتہ چل جاتا ہے کہ نہیں یار یہ تو خبر غلط ہے. انصار عباسی صاحب کی خبر پہ پہلے میں آتا ہوں. وہ کہتے ہیں باخبر ذرائع نے انکشاف کیا ہے جس وقت عمران خان کی قانونی اور سیاسی قسمت غیر یقینی نظر آ رہی ہے. امریکہ میں مقیم پاکستانی ڈاکٹروں اور تاجروں کا ایک گروپ اس ہفتے کسی بھی وقت اڈیالہ جیل میں پاکستان تحریک انصاف کے بانی سے ملاقات کا خواہش مند ہے. جو پچھلی خبر تھی وہ یہ تھی کہ وہ یہ خبر نہیں تھی. بہت زیادہ یہاں پہ ان کا فرق آ گیا, لیکن اہم جو حصہ ہے میں وہاں پہ آ کے بات وہاں انہوں نے ایک چیز سوری سر انہوں نے لفظ استعمال کیا خواہش مند ہے. وہ عمران خان سے تو پوری دنیا ملنے کی خواہش میں اس میں یہ کر لیتا ہوں نا. وہ جو امریکی وفد ہے کوئی جو خلا میں ہے جو نظر نہیں آ رہا کسی کو, وہ خواہش مند ہے عمران خان کو ملنے کا. پھر وہ کہتے ہیں ذرائع کے مطابق عمران خان وفد کی پاکستان میں موجودگی سے آگاہ ہیں اور وفد کا خیال ہے کہ وہ ان سے ملاقات کے لیے آمادہ ہیں. عمران خان آگاہ ہیں اور وفد کا خیال ہے کہ عمران خان اس وفد سے ملاقات کے لیے آمادہ ہیں. متوقع ملاقات کی تفصیلات اب تک واضح نہیں, لیکن وفد کا یہ دورہ عمران خان کے لیے ممکنہ ریلیف کے حصول کی خاطر خاموش سفارتکاری کے ذریعے نئی کوششیں شروع کرنے کا حصہ سمجھا جا رہا ہے. سر یہ جو پہلا پورشن تھا نا کہ عمران خان ایسے وفد سے آگاہ ہیں اور وفد کا خیال ہے, زبیر صاحب نے بات کر دی کلیئرلی. پاک پیک وہاں پہ جو پاکستانی فزیشنز کی ایک تنظیم بنی ہوئی ہے اس کی بات کر لیں, یا پاکستان تحریک انصاف, یعنی یہ تین وہ بڑے گروپس ہیں. یہاں سے انصار عباسی صاحب اگر لکھ دیتے کہ رضوان صاحب, زبیر صاحب, فضان اشرف صاحب, ذیشان صاحب یہ پاکستان پہنچے ہوئے ہیں تو ان کی خبر میں کوئی جان بھی ہوتی. یعنی تحقیقاتی صحافت آپ کر رہے ہیں تو آپ نام مینشن کرنے چلے, ہمیں زیب نہیں دیتا کہ ہم ان کو جرنلزم نام بتا دیا نا جی مجھے زیب نہیں دیتا کہ میں ان کو بتاؤں کہ کیا کیسے کرنی ہے صحافت اور کس طریقے سے. اوکے, مدعا یہ ہے کوئی وفد کسی لیول کے اوپر انفرادی طور پہ ان تین گروپس کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے پاکستان میں موجود نہیں ہے.
اگلا سوال, کیا جس طرح انہوں نے لکھا ہے 1 ہفتے کے اندر کسی کے آنے کا امکان ہے؟ کوئی پلان چل رہا ہے, کوئی چیزیں وہاں پہ چل رہی ہیں؟ تو کیٹاگوریکلی ابھی تک, آج کے دن تک, اس وقت تک جب ہم بات کر رہے ہیں, کسی قسم کا اپ کمنگ کوئی ایسا پلان جو ہے وہ نہیں ہے. ٹکٹ شکٹ نہیں کروائے ہوئے انہوں نے؟ نہیں کروائے ہوئے. اچھا سر میری بات سنیں, یہ وفد ہے جس نے امریکہ سے آنا ہے. علیمہ خان آتی ہیں لاہور سے. علیمہ خان جو ہیں وہ عمران خان کی بہن ہیں. علیمہ خان وہ ہیں جو کہہ چکی ہیں کہ ہمیں بتائیں ہم کیا گیو کریں. علیمہ خان آ کے بتاتی ہیں کہ ہمیں تھریٹس مل رہی ہیں, ہمیں کہا جاتا ہے کہ ایکسیڈنٹ ہو جائے گا وغیرہ وغیرہ, یہ الزام عائد کرتی ہیں. علیمہ خان کی عمران خان سے ملاقات نہیں ہو پاتی. علیمہ خان نہیں مل پاتی, کئی کوششوں کے بعد جا کے ایک وہ صورتحال ایسی ڈیولپ ہوتی ہے تو ان کی جا کے عمران خان سے ملاقات کروائی جاتی ہے, ادروائز ان کی ملاقات نہیں کروائی جاتی. سر خواہشات اپنی جگہ پہ, لیکن نظر یہ آ رہا ہے, میں عمران خان کی بات نہیں کر رہا, میں پی ٹی آئی کے کسی وفد کی بات نہیں کر رہا, میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ جن کے ہاتھ میں یہ ساری طاقت ہے, جنہوں نے فیصلہ کرنا ہے یا جنہوں نے ملاقات کروانی ہے, کیا وہ ملاقات وغیرہ اس طرح کی کروانے میں انٹرسٹڈ ہیں؟ کیا ان کی اس میں کوئی دلچسپی ہے؟ تو مجھے وہ دلچسپی نظر نہیں آتی. جو سرکمسٹانسز ہیں, کوئی جی مخصوص نشستیں اٹھا لیں, کوئی مدعا اٹھا لیں یار, کون سا مدعا ہے؟ سیز فائر ہوتا ہے پہلے, پھر آگے بات بڑھتی ہے. تو سیز فائر ہو چکا ہے, میرا نہیں خیال کہ اس لیول کے اوپر کوئی چیز ہوئی ہے. تو بلکہ وہ نہیں سیز فائر, مجھے بات یاد آ گئی, آپ کنٹینیو کریں اسی کو لے کے. میں صرف نا اس کو اس پہ صرف ایک جملہ ایڈ کر دوں. تیسرا جو ان کا پیراگراف تھا نا, وہ کہتے ہیں پی ٹی آئی کے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور اس گروپ کی پاکستان آمد سے قبل ہی اس سے رابطے میں تھے. یہ وفد گزشتہ ہفتے سے ملک میں موجود ہے, لیکن اب تک اسلام آباد میں اس کی کسی اہم عہدیدار سے ملاقات نہیں ہوئی. تو وہ کیا امب بیچن آئے تھے؟ اگر ان کی ملاقات نہیں ہوئی, وہ اسلام آباد میں موجود ہیں, تو وہ کیا یخ مارنے کے لیے موجود ہیں یار؟ علی امین گنڈاپور صاحب, وہ کہتے ہیں ان کے اوپر الزام عائد کر رہے ہیں کہ وہ علی امین گنڈاپور صاحب جو ہیں وہ اس گروپ سے رابطے میں تھے. اب دو چیزیں ہو سکتی ہیں, پروبیبلٹیز ہیں نا. ایک کہ انصار عباسی صاحب جو ہیں وہ علی امین گنڈاپور کے اوپر جھوٹا الزام عائد کر رہے ہیں. دوسری پرابلٹی یہ ہو سکتی ہے, امکان اس چیز کا یہ ہو سکتا ہے کہ علی امین گنڈاپور صاحب جو ہیں ان کی پارٹی کے لوگ چونکہ ان کے اوپر اس طریقے سے اعتماد نہیں کر رہے, شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. گو کہ علی امین گنڈاپور صاحب کی 100 مجبوریاں ہیں, 100 مسائل ہیں. خیبر پختونخوا کے وہ وزیر اعلیٰ ہیں, پارٹی کے ایک اہم فگر ہیں, عمران خان کے قابل اعتماد ہیں. بلکہ میں تو کل رات کچھ دیکھ رہا تھا تو میں نے کہا یار یہ تو وہ شخص ہیں, ابھی تک عمران نے ان کو رکھا ہوا ہے نا, وہ واحد شخص ہیں جن کے اوپر عمران خان نے اپنے ہاتھوں سے پھول ڈالے ہوئے ہیں نا. تو ظاہر ہے, تو وہ جو ہوتے ہیں نا کہ مطلب مرشد جو ہے وہ اگر ڈال رہا ہے پھول, تو جو ان کے چاہنے والے جو عمران خان کو مرشد سمجھتے ہیں وہ تو کہیں گے نا یار ساڈا مرشد تے پھول پاندا رہا ہے. تو یہ دو جو پرابیبلٹیز ہیں, ایک تو وہ ان کا اپنا جھوٹ جو وہ بول رہے ہیں, اور دوسرا یہ کہ علی امین گنڈاپور جو ہیں چونکہ ان کے بارے میں یہ تاثر ہے, میں نہیں کہہ رہا, میری کو خبر یا انفارمیشن نہیں ہے, لیکن ان کے بارے میں یہ تاثر ہے کہ علی امین گنڈاپور کسی قسم کی کنفرنٹیشن نہیں چاہتے. علی امین گنڈاپور نہیں چاہتے کہ سڑکوں کے اوپر نکلا جائے, احتجاج کی جائے, احتجاجی سیاست کی جائے, اور ان کا جو کیمپ ہے, جو ان کے قریبی لوگ ہیں, وہ بھی یہ نہیں چاہتے. بلکہ یہ تو خیر مصدقہ اطلاعات تھیں کہ جب پرائیویٹ میٹنگز میں بیٹھتے ہیں تو وہاں پہ کہتے ہیں کہ یار لوگ نہیں نکلیں گے, عجیب و غریب قسم کے بہانے جو ہیں وہ تراشے جاتے ہیں. دیکھیں اس حد تک تو خبر ہے نا, آپ کو بھی پتا ہوگا, آپ کو بھی پتا ہے, تھوڑا بہت مجھے بھی پتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں یار لوگ نہیں نکلیں گے, کوئی فائدہ نہیں ہے وغیرہ وغیرہ. لیکن کیا علی امین گنڈاپور صاحب انصار عباسی صاحب کو اس طرح کی چیزیں بتا رہے ہیں, کروا رہے ہیں؟ یہ ایک پرابیبلٹی ہے نا. ہاں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ کروا رہے ہیں, مطلب ہو سکتا ہے, یا جو دوسری, یا ان کو فیڈ کیا جا رہا ہے یہ تاثر قائم کرنے کے لیے, یہ تاثر قائم کرنے کے لیے کہ بات چیت عمران سے شروع ہو چکی ہے, عمران خان سے. اور جس طرح فیض اللہ نیازی صاحب کا اس خبر کی تردید کیوں نہیں کرتے؟ پتہ نہیں کیوں نہیں کرتے, یہ تو خیر تردید کرنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے. اچھا ایک طرف جو ہے, اچھا کہانی کیا ہے, میں اگین اس پہ آتا ہوں چوہے صاحب. کہانی یہ ہے کہ احتجاجی تحریک کے لیے چیزیں بلڈ اپ ہو رہی ہیں. عمران خان بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ یہی ایک راستہ ہے. اس میں جو باہر بیرسٹر گوہر ہیں, علی امین گنڈاپور ہیں, وہ اس سے اتفاق نہیں کرتے عمران خان کی اس حکمت عملی سے, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم صرف اور صرف یہ جو بات چیت ہے, ماحول کو ٹھنڈا رکھنا ہے, علیمہ خان کو قابو کرنا ہے, سوشل میڈیا کو قابو کرنا ہے,
اور یہ کانفیڈنس بلڈنگ میئرز ہمیں کرتے رہنا ہے اس وقت تک جب تک جو دوسرا فریق ہے اس کے دل میں رحم پیدا نہیں ہو جاتا، اور یہ ہماری ہی ذمہ داری ہے کہ ہم ذمہ داری کا مظاہرہ کریں۔ دوسری طرف جو دوسرا فریق ہے اس کے حوالے سے منیف فاروق جو ایک صحافی ہیں وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ فوج کی صاحب ماہر قانون ہیں، ماہر قانون ہے، ٹی وی پہ ہے صحافی۔ جی میں تھوڑا کریکٹ نہیں، میں نے کہا میں کریکٹ کر دوں، درست کیا آپ نے کہ وہ ٹی وی پہ آتے ہیں تو صحافی سمجھے جاتے ہیں، اینکر پرسن ہے اور بیسیکلی وکیل ہیں، لیکن جو ظاہر ٹی وی پہ آتے ہیں تو وہ کر بھی وکالت ہی رہے ہیں نا، ٹی وی پر بھی بیٹھ کے وکالت کر رہے ہیں۔ اچھا وہ کر تو ایسے وہ رہے ہیں نا جو آپ ٹی وی مطلب کیمرے کے سامنے نہیں کہہ سکتے کہ وہ کر رہے ہیں، جو اس وقت ان کا کام ہے جو کر رہے ہیں۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی جو اسٹیبلشمنٹ کی قیادت ہے یا فوج کی جو قیادت ہے اس میں عمران خان کے حوالے سے شدید نفرت پائی جاتی ہے، لہٰذا ان کو ریلیف ملنے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ تو یہ فوج کو بدنام کر رہے ہیں، آپ فوج کے اوپر اس طرح کا الزام لگا رہے ہیں مطلب یہ ہے کہ عمران خان کو سر یہ زبیر صاحب ایک سیکنڈ میں صرف لوں گا، میں زیادہ نہیں، معذرت نہیں تسی لو سر۔ آپ الزام کس قسم کا لگا رہے ہیں؟ یعنی پاکستان میں جب پاکستان کو قوم کو اکٹھا کرنے کی ضرورت ہے، یکجہتی کی ضرورت ہے، یہ سارے سبق مختلف لوگ ہمیں پڑھاتے رہے ہیں پچھلے دنوں میں، ٹی وی اسکرینوں کے اوپر بیٹھے ہوئے نمودار ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جی یہ کرنا ہے، پی ٹی آئی یہ نہیں کرتی وہ نہیں کرتی۔ جب اس قسم کے لوگ بیٹھ کے اس قسم کے سٹیٹمنٹس دیں گے، اداروں کے اوپر اس قسم کے الزامات لگائیں گے، تو لوگ عام پاکستانی جو بیٹھا ہوا ہے، میاں چنو کے اندر جو بیٹھا ہوا ہے، جو سندھ کے اندر بیٹھا ہوا ہے، بلوچستان خیبر پختونخوا میں بیٹھا ہوا ہے، وہ جب ٹویٹ کرے گا، وہ فیس بک کے اوپر سٹیٹس لگائے گا یا ٹک ٹاک کے اوپر کچھ کرے گا، کیا کرے گا، کس کے بارے میں لکھے گا؟ وہ اداروں کے اوپر لکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایکچولی جو ٹربل کریٹر ہیں وہ اس طرح کے لوگ ہیں جو ادارے سے منسوب اتھارٹی کے ساتھ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نفرت پائی جاتی ہے۔ ابھی آپ کون ہیں؟ نہیں تو تردید کر دیجیے اس کی نا۔ ہاں کر دینی چاہیے، میرا خیال ہے کہ کرنی چاہیے، بلکہ جو لوگ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب جو ہیں وہ جب پریس کانفرنس کرتے ہیں تو وہاں پہ چاہیے جو لوگ اٹینڈ کرتے ہیں وہ سوال کریں کہ یار یہ ہے، تاکہ کیا ہو، تاکہ وہ جو ایک عوام کے اندر سینٹیمنٹ پیدا ہو جاتا ہے، ظاہر عمران خان کے بھی چاہنے والے ہیں اسی ملک کے اندر، وہ جو ایک خلیج پیدا ہوتی ہے اس کے بعد جو ایک دوسرے کے اوپر الزامات اور پھر عجیب و غریب مہم شروع ہو جاتی ہے، وہ نہ ہو۔ اس طرح کے لوگوں کو شٹ اپ کال ملنی چاہیے۔ ایک اور صحافی ہیں انہی کی طرح کے، انہوں نے جنگ کے دوران یہ کہا کہ آرمی چیف کے حوالے سے کہ انہوں نے مودی کا وہی حال کیا جو انہوں نے عمران خان کا حال کیا تھا۔ اب یہ بھی کتنا بڑا ایلیگیشن لگا رہے ہیں کہ جی اس کا مطلب عمران خان کا یعنی یہ کوئی ہمارے جو ادارے ہیں یہ ان کی کو مدد کر رہے ہیں اس طرح کے بیانات دے کے، یہ تو ان کے خلاف لوگوں میں وہ بدگمانی پیدا کرتے۔ میری بات سنیں، کیا یہ خود سے ترجمان بنے ہوئے اداروں کے؟ ان کو رکھا ہوا ہے نا، ان کو پالا ہوا ہے، ان کو اسٹوڈیوز دیے ہوئے ہیں، ان کو فنڈ ملتے ہیں، ان کو رکھا ہوا ہے ادارے نے، کیا بات کر رہے ہیں؟ یہ ویسے خود ساختہ ترجمان تھوڑی ہیں، یہ 60 لاکھ روپے کی تنخواہیں اس دور میں جو ورکنگ جرنلسٹ ہے، جو جنون صحافی ہے، اس کو تو نوکری نہیں کرنے دیتے۔ ان کو 60 لاکھ روپے کی تنخواہوں کے اوپر ہائر کیا ہوا ہے، ان کو تھنک ٹینکس بھی دیتے ہیں، ان کو اسٹوڈیوز بھی بنا کے دیتے ہیں۔ کیا آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ ویسے ہی خود ساختہ ترجمان بنے ہوئے، ان کو رکھا گیا ہے، یہ مقصد ہی ان کا۔ کون چاہتا ہے؟ آپ یکجہتی یہ چاہتے ہیں؟ مسلم لیگ نون کی حکومت کی اگر بات کریں، مسلم لیگ نون کی بات کریں تو وہ تو یکجہتی نہیں چاہتے۔ نہیں، انہوں نے بھی اسی طرح کی کہا 9 مئی اس سے زیادہ بڑا بہت سارے عطا تارڑ صاحب نے جنگ سے پہلے ایک سٹیٹمنٹ دیا تھا، لگا کہ تھوڑے سے ہوش حکومت کو آئی ہے، لیکن اس کے بعد مریم نواز صاحبہ نے جس قسم کے سٹیٹمنٹ دی اور باقی بھی قیادت جو دے رہی ہے اس سے تو نہیں لگتا۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو مفادات اور باقاعدہ مراعات انجوائے کر رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ وہ نہیں چاہتے کہ یہ لڑائی ختم ہو اور ان کی دکانیں بند ہوں۔ تو بھائی جان اگر مریم نواز کو تو چلو کوئی اختیار دیا ہوا ہے، اس کے ذرا بہتر تعلقات ہوں گے، ظاہر ہے ملٹری سول اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، سول گورنمنٹ وزیر اعلیٰ ہے پنجاب کی، 13 کروڑ کی بات، اچھے تعلقات ہوں گے، تو یہ جو آگے رکھے ہوئے ہیں ان کو تو خاموش کروایا جا سکتا ہے نا، یہ کیا مجبوری ہے؟ یہ جس کے بھی رکھے ہوئے ہیں ان کو چاہیے کہ ان کو خاموش کروائیں، کیونکہ اس سے کیا ہو رہا ہے کہ اس سے نقصان ہو رہا ہے، اس سے وہ جو فضا آپ قائم کرنا چاہ رہے تھے وہ قائم نہیں ہو پا رہی، پتہ نہیں قائم کرنا چاہتے بھی ہیں یا نہیں۔ جو اب تو اس کے اوپر بھی سوال بنتا ہے کہ قائم کرنا۔ چلیں جی، ہمارے پروڈیوسر صاحب آ گئے ہیں اور ان کا آنے کا مقصد یہ ہے کہ ویڈیوز اینڈ کریں۔ ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔